خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہم سب مل کر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی شکل میں تینوں شخصیتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمارے ساتھ کلام کرتا رہتا ہے۔ آئیے آج پھر ہم ایلیا کی زندگی پر ایک اور چھوٹا سا میسج لیں گے اور اس کی زندگی سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17 باب، اس کی 9 آیت۔ خدا نے ایلیا سے فرمایا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کریں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہم یہاں پر ایک بات پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے ایلیا کی مدد جب کرنی تھی تو اس نے کوئی کسی بڑے بادشاہ کو، کسی بڑے امیر آدمی کو، کسی بڑے ایسے شخص کو نہیں چنا۔ جب خدا اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تو پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایلیا جیسے شخص کی طرح ہم جو ایماندار ہیں، ہمارے لیے بھی خدا جب ہماری مدد کرنا چاہتا تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو بڑے لوگوں سے صرف واسطہ پڑے۔ خدا بڑوں کو بھی حکم دے سکتا ہے اور خدا چھوٹوں کو بھی حکم دے سکتا ہے، اور کبھی کبھی خدا عجیب طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ایماندار ہیں یا ضرورت مند ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہو تو آپ کو ایسی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اور خدا آپ کو کلیئر بتا رہا ہے، اب دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ اب خدا نے بیوہ کو آلریڈی مقرر کر دیا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا سین ذہن میں لائیں، ایلیا نے خدا کے کہنے پر بارش کو بند کر دیا تھا۔ ایلیا کچھ دیر کے لیے خدا کی رہنمائی میں ایک نالا تھا جہاں پانی ابھی آ رہا تھا تو وہاں سے وہ پانی پیتا تھا، اور خدا نے اس کے لیے قوموں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے لیے روٹی اور گوشت صبح شام لاتے تھے اس کی ضرورت کے مطابق، اور وہ کھاتا تھا۔ اور پھر وہ نالا سوکھ گیا تھا اور خدا نے اس کو پھر حکم دیا کہ تو اس جگہ کو بھی چھوڑ دے، اب تو ایک ایسی جگہ پر جا جو سیدا کا علاقہ ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ اگر آپ اس پوری سٹوری کو جب ہم سیکھیں گے تو جو بادشاہ خیاب تھا جب کال پڑا، مشکلیں آ گئی، کیونکہ اس نے کلام کیا تھا تو نبیوں کو وہ مروا دیتے تھے، خدا کے نبیوں کو، کیونکہ اخیاب جدا پیشہ کے اسرائیلی تھا لیکن وہ گمراہ ہو چکا تھا، ابلیس کے ہاتھ میں ہو چکا تھا، اور اپنی بیوی جو ایزبل تھی اس کے کہنے پر بال کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بت پرست ہو گیا ہوا تھا، سچے خدا کو چھوڑ کے جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگ گیا ہوا تھا، اور وہ اس کو مروانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اس نے کلام کیا ہے کہ میرے کہنے کے بغیر بارش نہیں، اور بارش نہ ہونے سے ملک میں کال پڑ گیا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بہت کچھ ہے، بہت مصیبتیں ہو گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں پہلی بات حالات کتنے برے ہیں۔ اچھا جب حالات بھی برے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو خدا جو ہے وائی ناٹ، خدا کوئی سپر نیچرل کو آسمان سے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نازل کرے، کوئی فرشتہ بھیجے، کو کچھ کرے، کوئی ایسا طریقہ کرے کہ ہمیں سب کچھ ملے۔ خدا نے سپر نیچرل کرنا تھا لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف ایلیا کے لیے کر دے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہے جو سیدا کے علاقے میں سارپت کے شہر میں رہتی ہے، اور خدا کو پتا تھا، اور وہاں پر خداوند کو اس بیوہ کی فکر تھی۔ اس بیوہ کے تعلق سے ہم ایک اور آیت پڑھیں گے، اور یہاں لکھا ہے کہ اس بیوہ کو حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ اب خدا جو ہے کس کے پاس بھیج رہا ہے ایلیا کو؟ بڑے ایمان کی بات ہے ایسے حالات میں بندہ آپ کو کہے کہ آپ فلانے کے پاس جائے جو آپ پہ بھی بھوکا مار رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ پروفیسر صاحب، بھائی جان، بڑے لوگ، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اور جو آپ پہ بیچارہ بھوکا مرنے ہے تو کہو دے کر جا کے روٹی کھائیں گے، کتنا مشکل لگتا ہے۔ بڑے ایمان کی بات ہے، اور جب خدا کہہ رہا ہے تو ہم کو سن لینی چاہیے، ہمیں آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ میری طرح جو بہت پہلے میں کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا تو بحث کرتا، خدا یہ تو دیکھ میری عقل کے مطابق ایسا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور جب کلام نازل ہو جائے اس پہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ خدا نے کہہ دیا چل پڑو، ہاللیلویہ، جو مرضی ہو جائے۔ اگر آپ کو صحیح پکا پتا یہ خدا بول رہا ہے میرے ساتھ، پھر نہ گھبرائیں، پھر یہ نہ دیکھیں آگے سمندر ہے، آگے آگ ہے، آگے قتل کرنے والے کھڑے ہیں۔ اگر خدا کہہ رہا ہے گو، دین یو ہیو ٹو گو۔ اور آپ نے یہ نہیں سوچنا، بحث نہیں کرنی، ضربیں تقسیمیں نہیں دینی۔
اپنے دماغ سے لوجک استعمال نہیں کرنا. بہت سے لوگ لوجک کہتے ہیں کو منطق تے ہوئے کہ وہ عقل والی گالتے ہوئے نا کچھ سمجھ بھی تے آئے نا. ترے بھائی ایمان جو ہے نا وہ عقل سے پیدل نہیں ہوتا, وہ روحانی عقل کے مطابق ہوتا ہے, وہ خدا کی عقل ہوتی ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کے نزدیک اچھی چیزیں ہیں وہ خدا کے نزدیک بری ہیں. اور خدا کی عقل جو ہے وہ اس کی حکمت جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو خدا زیادہ عقل مند ہے کہ تم زیادہ عقل مند ہو؟ آپ خدا کی, جب خدا کہہ رہا تھا پھر خدا کہہ رہا ہے, بات ختم ہوگی. پھر اس پہ سوال جواب نہیں کرتے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو میں آپ سارے خدا کا کلام سننے والوں کو سن رہا ہوں. اگر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا نے خون بہائے بغیر معافی نہیں دینی, آپ زیادہ عقل مند نہ بنو. لو جی خون بہائے کیا مطلب ہوا؟ بروں بکروں کا خون جب خدا کہہ رہا ہے کام نہیں کرتا, وہ صرف وقتی طور پر سکھانے کے لیے استعمال کیا, تو اس کی بات مانو. آگے سے بحث کرنی جی خون نہ کی ہوں گناہ کے تل جان گے, وہ تے لال ہوں کیسے سفید ہو جاتے ہیں, یہ ساری ٹرمنالوجیز ہیں سمجھانے کے لیے, انسانی ٹرمنالوجیز ہیں روحانی باتوں کو سمجھانے کے لیے. جب رول قدس آپ پہ کھولے گا پھر آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی, ورنہ آپ لڑتے ہی رہو گے. او جی پاگل پن والی گل ہے جی, ایک بندہ سلیپ چڑھ گیا سارے دی خاطر, یہ تو ہونا نہیں چاہیے, یہ کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی جب خدا سمجھائے گا پتہ لگ جائے گا. خدا کا ڈیمانڈ ہے, اس کی حکمت اس کی سمجھ ہماری عقل سے باہر ہے. اس نے کہا, اس نے طریقہ بنایا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور خون بھی برے بکروں کا نہیں, وہ کھانے کے لیے تھا. جب یسوع مسیح آ گئے, خدا کا برہ آ گیا, ایک انسان آ گیا جو کامل انسان ہو, جس میں گناہ نہ ہو, جس نے پیدائش کے پہلے بھی گناہ نہ اس میں داخل ہو, جیسے آدم کی نسل جتنے ان میں گناہ ہے, اور وہ ایسا برہ ہو جو بے عیب ہو اور وہ قربانی. یہ خدا کا ڈیمانڈ تھا. خدا نے اپنے بیٹے کو, اپنے کلمے کو اور اپنے آپ کو اس سن میں, بیٹے میں, یعنی یسوع مسیح کی شکل میں جسم اختیار کر کے اس نے یہ کیا, اور کامل قربانی دے کر اس نے اپنا ڈیمانڈ اپنے وسیلے سے خود ہی پورا کیا, کیونکہ انسان نہیں کر سکتا تھا. اب آپ کو سمجھے, عقل نہیں سوچنا یہ اس کے مطابق. تو مجھے تو خود عجیب لگتا ہے کہ خدا بھیج بھی رہا کال میں, بھیج بھی بیوہ کے پاس رہا, اور ایسی بیوہ کے پاس نہیں بھیج رہا جو اسرائیل کی ہو. چلو اسرائیل کی بیوہ جو ہیں خدا کو تو تھوڑا بہت جانتی ہوں گی نا, میں بھی کہ اس وقت اسرائیل میں کوئی بیوہ اس قابل نہیں تھی کیونکہ وہ گمراہ ہو چکی تھی. لیکن بہت دفعہ اس میں ایک تیسری بات ہم سیکھتے ہیں, خدا نے کیوں ایسی بیوہ کے پاس بھیجا جو خود اسرائیلی نہیں تھی, دوسرے علاقے میں بھیج دیا. اس میں دو خاص باتیں تھیں. پہلی بات, جو اسرائیل میں بیوہ تھی, کلام مقدس سے ہم پڑھتے ہیں, آئیے ذرا دیکھتے ہیں, یسوع مسیح نے بھی اس کا ریفرنس دیا. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب پڑھیں اور اس کی 25 آیت پڑھیں تو لکھا ہے, یسوع مسیح نے فرمایا, اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا, یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا, بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں, لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس. اب آپ کو سمجھ آئی, یسوع نے بھی کہا بھائی خدا کا اپنا پروگرام ہے, خدا کی حکمت زیادہ سمجھدار ہے. خدا نے کیوں نہیں کیا کہ اسرائیل میں بھی بڑی بیوائیں موجود تھیں, ان کے پاس نہیں ایلیا کو بھیجا؟ پہلا پوائنٹ. اس کی وجہ ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس کو آگے چل کر پتہ لگتا ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں کہ اخیاب اس کو ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے, اور وہ اس کے چھپنا تھا. اگر وہ اسرائیل میں کہیں رہتا تو وہ پکڑا جاتا, بلکہ یہاں تک اسے کئی ملکوں میں بھی بھیجا. لیکن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارپت میں اور سیدا کے علاقے میں وہ چھپ نہیں سکتا تھا. سیدا کا علاقہ اتنا اچھا نہیں نظر آتا بائبل میں, لیکن وہاں بھیجا گیا تاکہ پتہ ہی نہ لگے, کوئی اس کو ڈھونڈے بھی نہ, سادہ سی عام سی جگہ پہ. اور خدا نے غیر قوم بیوہ کو چن لیا. ایک اور بات اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا سچے دل سے چلنے والے غیر قوموں میں سے لوگ بھی جو زندہ خدا کو جانتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, خدا ان لوگوں جو سچے خدا کو مانتے ہیں, وہ چھپے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ تھی نہیں, لیکن کیونکہ اسرائیل کا خدا جو تھا وہ بہت قوموں میں مشہور تھا, یہوہ خدا, اسے اس کا پتہ تھا, اور خدا کو اس کی. ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے, خدا کو ایلیا کی تو فکر تھی, وہ اس کا نبی تھا,
भूखा मरेगा, काल पड़ा हुआ है, इसके खाने पीने का इंतजाम करना है। लेकिन इससे ज्यादा खुदा को एक और फिक्र पड़ी हुई थी। वो एक ऐसी बेवा थी जो वाकई सच्ची खुदा की बंदी थी, खुदा को प्यार करती थी, और लिखा कि मैंने उसको हुक्म दिया है। एक और क्वेश्चन उठता है कि खुदा के कलाम में लिखा मैंने उसको हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे, कि जब एलिया जाता वो तो उसे पहचानती ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे लगता है कि शायद खुदा ने ख्वाब या किसी भी तरीके से उस औरत को बताया कि तेरे पास को आएगा और तूने मेरे बंदे की परवरिश करनी है। हुक्म दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि यीशु खुदा गलत लिखा हुआ है। वो खुदा गलत बात नहीं करता कि मैंने हुक्म दिया उसे। मैं भी एक दिन क्वेश्चन कर रहा था आपकी तरह, मैंने कहा खुदा उसको तो पता ही नहीं है, नहीं तो वो तो आते ही जल्दी से बाबे को देख के, एलिया बाबे की तरह था, बड़ा होता था, कहते हेल्दी था बड़ा, और चोगा शुगा पहना हो उस जमाने के लिहाज से, जैसे यहूदी और अरबी आदमी पहनते तो इस तरह से कपड़े पहनते थे, तो वो क्या होगा, और बाबा सा जैसे कोई तो वहाँ पहुंचा होगा, और बूढ़ा और बोर्ड से बॉल थे उसके सर पे भी, उसके भी। तो याद रखे कि वो उसको देख के समझे बाबा सा को लगता है कोई ऐसा ही है। तो अभी फाटक के पास ही पहुंचा तो उसने देखा कि ये फाटक से बाहर लकड़ियां चल रही है, तो उसने कहा कि इससे मैं पता करता हूँ, इससे बात करता हूँ। यहाँ नहीं लिखा, खुदा ने उसको कहा कि ये वाली औरत है, लेकिन ऐसे लगता है कि उसने वहां पर अपने हिसाब से उसने टेस्ट के लिए, आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें तो ऐसे लगता है उसने टेस्ट किया कि ये बेवा है कि नहीं है। पहले उसने उसको कहा कि अच्छा मुझे पानी दे या मुझे रोटी दे, जब उसने बता दिया कि मैं और मेरा बेटा ही बस रह गए हैं, हमने तो मर जाना, उसको पता लग गया तीसरा कोई नहीं इसके घर में, ये दो ही हैं, ये खुद कह रही है हम दो ही हैं, इसका मतलब ये बेवा ही है, ये वही। फिर उसने खुदा के कलाम जो उसको मिल चुका था उसने उसको दिया, क्योंकि उसको पता था कि खुदा ने मेरी परवरिश के लिए इस बेवा को तैयार किया हुआ है। याद रखें, आपको एकदम नहीं हर बंदे पे एतबार कर लेना चाहिए, ये गैस का लक्ष्य यही हो, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत तजर्बे हैं जो मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं टू दी पॉइंट ज़्यादा कलाम पे रहना चाहिए, मेरे पास तजर्बा हर चीज़ का। मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, मुझे खुदा भेजता रहा, खुदा कहता रहा, और जिसको मैं समझ बैठता कि यही मेरी मदद करेगा, वो उल्टे मेरे से पैसे लेके ले गया और कभी दिए ही नहीं। तो जिनको नहीं मैं समझ रहा था, मैं उनकी मदद करना चाहता, उन्होंने मेरी मदद की। ये खुदा की मर्जी है कि खुदा ने किसके वसीले से आपकी मदद करनी है। नेवर गेस बिकॉज ऑफ आउटवर्ड एक्सप्रेशन, बाहर का जो असर होता है नजर आ रहा तो उससे ना रखें। किसी बंदे पे ईमान रखना, तवक्कल करना, डिपेंड करना, भरोसा रखना कलाम के मुताबिक लानत है। पुराने आदमी कहते हैं मलाउन है वो शख्स जो इंसान पे भरोसा रखता है। मत आप सोचें, कभी कभी आप सोचते हैं मेरा बाप बहुत अमीर है, वो मुझे पढ़ाएगा, बाप मर जाता है, कारोबार जीरो हो जाता है, और आपको कोई अडॉप्ट कर लेता है और आप इतनी बड़ी जिंदगी में बन जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। जो आपको भरोसा था वो हुआ ही नहीं, बाप कर सकता नजर, आप चेहरे को ना देखें, सिर्फ खुदा पर देखें। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत इत्मीनान की बात है, ये बहुत ईमान की बात है। आपने ईमान रखना है, आपने अपनी पर खुदा ने कहा ना, तो खुदा के कहने पे चले गए। अब जब उसको कंफर्म हो गया ये औरत है, तो लिखा है कि उसने इसमें बहुत खूबसूरत बातें हैं। अब ये बेवा कौन सी थी? गैर कौम, उसको भी जरूरत थी। अब मैं आपको बता रहा था इधर से एलिया को जरूरत है, ये मैं अक्सर बताता हूँ, और खुदा को एलिया की फिक्र थी, उधर से खुदा को उस बंदे की भी फिक्र थी। खुदा ने वहां पर उसके भी मौजे करने थे, उसके लिए भी कुछ करना, तो उसने खुदा के बंदे को भेजा था। इसलिए कभी भी अगर सच्चा को खुदा का बंदा परख कर आपको पता लग जाता है, हर बंदे को ना समझे खुदा का बंदा, क्योंकि खुदा के बंदों के रूप में बहुत से कलाम मुकद्दस के मुताबिक भेड़िए जो हैं वो भेड़ों के लिबास में भी उठ जाते हैं। नबियों के लिए भी ऐसा कहा, दूसरों के लिए भी ऐसा कहा, खादमों के लिए ऐसा कहा। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि जो शैतान के खादम है वो भी नूरानी फरिश्ते की शक्ल बना के आ जाते। शैतान आ जाता तो वो भी झूठे खादम जो आते ऐसे आ जाते। हमें ऐसे नहीं, हर बंदे को जिसको हम जानते नहीं, ठीक है जी बहुत अच्छा है, पहले उसको देखें, उसको जानते हों। और बहुत दफ़ा गलत लोगों ने, बेचारे लोगों ने गलत लोगों को अपने घरों में ठहरा लिया, वो बेचारे भी गलती खा गए और बाद में उन्हें बहुत नुकसान हो। मैंने बड़ी कहानियाँ लोगों की सुनता हूँ, उन्हीं में यहाँ बताना चाहता। मेरे सब बात कहते जी खुदा दबा पैसे मेरे सारे काट के ले गया, चला गया, 3-4 दिन दुआ करता रहे, घर रोटी देती कि खुदा दा बंदा। इस वक्त मेरे पास बड़ी स्टोरियाँ हैं सच्ची वाली, और मुझे जब लोग बताते मुझे हंसी आती है कि हम भी कितने बेसमझ, हमने भी बड़े धोखे खाए। ये ना समझो कि हम बड़े, लेकिन बाद में समझे अब हम नहीं करते,
अब कोई खुदा का बंदा है कुछ करे तो हम पहले उसको देखते हैं। इसलिए आपको भी आज ये सबक सीख लेना है कि जब तक आपको ये क्लियर पता ना लगे कि ये आपका एलिया है, ये आपका एंजल है, ये खुदा ने आपके लिए बंदा या बंदी भेजे हैं, तो फिर आप उनको कबूल करें। आप दुआ भी करें, आप उसको टेस्ट करें और एकदम अपने घरों में ना घुसाड़ें। खास तौर पर जवान लड़के लड़कियों को ये बड़े प्रॉब्लम हुए हैं दुनिया में। आपको पता ही नहीं होता कि वो इंसान होते हैं, आप नहीं जानते। खासकर गैर कौमों से जब लोग बदलते हैं तो बड़े लोग खुश होते हैं। हमारा कल्चर बड़ा फर्क है, दुनिया बड़ी फर्क हो गई है। इवन जो आप खुदा में आ भी जाते हैं, जब वो नए नए होते हैं उनको नहीं पता होता, वो इस कल्चर के आदी नहीं होते। आप अपने घरों में घुसेड़ लेते हैं एकदम से और बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा के बंदे जब बदलते हैं तो उनका सहारा ना दो, उनकी मदद ना करें, उनके लिए दुआ ना करें, उनको पैसे दे दो, उनकी मदद कर दो, लेकिन घरों में ना घुसेड़ो। स्पेशली अगर आदमी है और जवान है और आपके घर में जवान लड़की है तो आप उनको मौका ना दें। अगर आपको जवान लड़की है को बदल जाती है तो आप समझें कि खुदा की बंदी है, बहुत दुआ कर, लेकिन उसको अच्छे तरीके से किसी ऐसे तरीके में रखें जहाँ पर लड़के नहीं हैं, जहाँ पर औरतें हैं। क्योंकि ये बहुत दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में बड़े बहुत, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। वो नहीं अगर कल्चर से आया है उसको नहीं पता, उस बहन या भाई को नहीं पता कि कैसे रहना है, उसके लिए मुश्किल हो गई है। मैं ये जितनी बातें बोल रहा हूँ मेरे ये तजर्बे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बाइबल पे ज्यादा रहना चाहता हूँ मैं तजर्बे से अपना कलाम देता हूँ। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका मेरे पास तजर्बा होता है, क्योंकि मेरे बहुत तजर्बे हैं और मैं लोगों से बड़े तजर्बे सुने हैं। मेरे अपनी भी जिंदगी में कई ऐसे तजर्बे हैं। कभी भी ऐसा ना करें। आपने किसी अननोन बंदे को जब तक रूल कुछ ना के क्लियर ना हो, और आदमी है तो आदमी है उसको देखे, और इस तरह से अगर औरत है तो उसको औरतें देखे, और खुदा के कलाम के मुताबिक कुछ देर के बाद आपको वो सबूत मिल जाएगा। हमने ये पढ़ लिया आज कि खुदा ने बहुत सारी बेवा, अब किसकी फिक्र थी? खुदा को दोनों की फिक्र थी, तरीका खुदा का अपना था। इसलिए आज हमने क्या सीखा है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे काम करता है जिससे हम, अब ये होता कैसे है? पहली बात हमने सीखी, अगर हम 17 बाब की 9 आयत को पढ़े तो वहां पर हम ये देखते हैं कि खुदा ने उसको कहा उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। जब हम 10 आयत पढ़ते हैं 17 बाब, सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही थी। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। अब आप देख रहे हैं कि वो उठा। पहली बात, खुदा के खादम अगर बे ना करता तो उस बेचारी का भी मौजा जाता, इसका भी जाता। जब खुदा आपको कह रहा जाओ, देन गो। मैं इसके हजारों के हिसाब से तजर्बे रखता हूं। खुदा जब मुझे बोल देता फलां जगह जा और मैं ना जाऊं तो मेरा नुकसान होता है। बाद में मुझे पता लगता है क्या नुकसान होता है। बहुत कोई बरकतें मिलनी होती हैं, बहुत को काम है, मेरा भी हो जाता नुकसान। और मैं नाफरमानी की वजह से खुदा की आवाज सुनकर जब नहीं मानना तो मैंने नुकसान उठाया। और बाज़ का तो मेरे लिए खुदा ने बहुत कुछ तैयार किया। फिर मैंने ऐसे भी तजर्बे किए कि जब खुदा के कहने पे मैं गया, बहुत मैं गया, तो मुझे तो कभी सोच भी नहीं थी कि खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम रखे हुए हैं, कितनी बड़ी मेरे लिए जिंदगी में बरकतें रखी हुई हैं, रूहानी भी, जिस्मानी भी, माली भी, पैसों की भी। मैं तो किराया भी नहीं दे सकता था। मैंने कहा ईमान पे जा। खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुझे पैसे दूंगा, खुदा ने कहा तुझे मैं कर रहा जा बस। एंड आई वेंट। और मैं इतना हैरान हूं, मेरे पास इतनी गवाहियां हैं। मैं गवाही के जब शुरू करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, आपको पता लगे। मैं प्रैक्टिकल कलाम को, मैं सारा कलाम नहीं मैं कह रहा, बीच में मुझे बहुत तजर्बे हैं। इसलिए जब मैं कलाम देता हूं तो मेरे आवाज में, मेरी बात करने में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक तजर्बा होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अगर आप खुदा के बंदे बंदियां हैं, जो कुछ खुदा ने एलिया को कहा उसने किया। खुदा के बंदो, आपको भी खुदा की रहनुमाई में चलना चाहिए। और ये नहीं जाके कहना कि खुदा ने मैनू कर लिया, तेरे खुदा ने मैनू कम दिता कि तेन क्या नहीं, खुदा ने जबरदस्ती ना बनाओ किसी ने।
خدا کو منانے دو۔ اس نے نہیں آگا، اس نے کہا سر تو لا دے، ساتھ نے کہا میں اپنا گفٹ اپریٹ کرتا ہوں پھر تجھے پتا لگتا ہے۔ اس نے کہا ذرا میری بات سن کے دیکھ، جب آپ کو خدا کے ساتھ چلیں گے آپ کے لیے اتنے دروازے کھل جائیں گے، یقین جانے میں جب ایسے گیا میں کوئی مجھے جاننے والا نہیں، مجھے خدا نے ایسی جگہ بھیجا جہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، کیا آپ کو بتاؤں۔ تو آگے میں تو سوچ کے حیران ہو گیا کہ جس کو میں جانتا نہیں وہ بندہ مجھے مل گیا اور اس نے مجھے رکھا۔ میرے پاس ایک نہیں ہزاروں سے زیادہ تجربے ہیں اتنے سالوں کے۔ اس سے آؤ اپنے سروں کو جھکاؤ اور اس کلام پر غور کرتے ہوئے، اگر آپ خدا کے خادم ہو، خدا کے خادمہ ہو، خدمت کرتے ہو، مشکل میں ہو، مت لڑو چرچ سے۔ اگر پادری ہو کہ چرچ مجھے کیوں نہیں اتنی تنخواہ دیتا، کیوں نہیں مجھے پیسے دیتا، اگر آپ خدا کے بندے بندیاں کیوں مت لڑو ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اگر کوئی امیر لوگ ہیں آپ کے وسیلہ خدا کے پاس ہیں، ان کے کوئی بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، تو مت ان پر ڈیپینڈ کرو اور رو یا غصہ کرو کہ میں بھوکا مار رہا ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے، خود یہ گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، مجھے سائیکل بھی نہیں لے کے جائے۔ ڈونٹ سے دیٹ۔ آپ اپنے خدا سے مانگیے اور خدا کی فرمانبرداری کیجیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا نے اس کے وسیلے سے آپ کی مدد کرنی ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں چاہتا ہے کہ آپ خدا کا کام کرو، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، اور خدا ان بیواؤں کی بھی جو میرا کلام سنیں گی، خدا کے بندے بندیاں بھی، غریب لوگ بھی، دوسرے بھی جو سن رہے ہیں، اگر آپ خدا کے ہیں تو خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ اور خدا آج روح القدس کے وسیلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا چننے والوں میں سے ان تمام ایمان لانے والوں کو جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، روح القدس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور روح القدس ان سے بولتا ہے، وہ روح القدس سے دعا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، اور یسوع کے وسیلے سے باپ کے پاس آتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ بھی آج اپنی زندگی خدا ان کو دے دیں، توبہ کریں اور کہیں یسوع مجھے پتہ لگ گیا تیرے وسیلہ سے مجھے روح القدس مل سکتا ہے، اور تو ساری سچائی کو مجھ پر ظاہر کرے گا، تو مجھے روح القدس کے وسیلہ سے رہنمائی دے گا، تو میری مدد کرے گا، تو پہلے بھی معجزے کرتا تھا، کل بھی کرتا، آج بھی کرتا اور کرتا رہے گا، جیسے تو نے دوسروں کی زندگی میری زندگی میں کہ سب سے پہلے میرے گناہ معاف کر، مجھے روحانی معجزے دے، مجھے پاک روح سے بھر، مجھے پاک روح کی سمجھ دے، میرے اندر ایسی پیاس اور ایسی محبت لگا دے کہ خدا میں تیری خدمت کر سکوں، تیرے نام کو جلال دے سکوں، اپنے روح سے روحانی برکتیں دے۔ پھر خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں، منت کرتی ہوں، اگر آپ بہن ہے کہیں کہ خدا میری بیماریوں کو دور کر دے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں میری ساری مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، پہاڑوں سے تو ہٹا سکتا ہے۔ اور آج یسوع آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع کے نام میں آئی کمینڈ، وہ اختیار جو مجھے دیا گیا روحانی طور پر، تاکہ ابلیس کے ساری طاقتیں، ساری بیماریاں، جادو، تویز، گندگی، گناہ، بدی جو شیطان کی طرف سے ہے، نکل جائے یسوع کے نام میں، گھروں میں سے مسائل نکل جائے، اور جو لوگوں کے پیسے باندھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ترقی نہ کریں، نوکریاں باندھی ہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا، میں یسوع کے نام سے کہہ دیتا ہوں، اگر شیطان لانتی ملام تو پیچھے چھپا ہوا ہے، تو کام کر رہا تو چھوڑ دے ان کو یسوع کے نام میں، میرے پاس اختیار ہے، اور ان کی گھروں میں برکتیں آئیں، شفائیں آئیں، معجزے آئیں، اور اگر بیماریاں نیچرل ہیں، کسی اور وجوہات سے ہیں، تو یسوع کے نام میں رسولیاں ہیں تو غائب ہو جائیں، کڈنی خراب ہے اگر یسوع کے نام میں وہ کام کرے، پتھریاں غائب ہونی شروع ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، ہارٹ کی بیماریاں جائیں، سر سے تلوے تک جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں نکلیں، آرتھرائٹس جو ہڈیوں کی بیماریاں، جو جوڑوں کی دردیں ہیں، نکلیں یسوع کے نام میں، اور آج یسوع کا لہو جو قدرت والا ہار سننے والے پر آئے، خدا کے بندے بندیوں پر، جو ایماندار ہیں اور جو ایماندار ابھی نہیں ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو نو مرید ہیں ابھی آ رہے ہیں، ان پر بھی خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا پیسوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں، خدا ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور سکھانا کہ ہم کس طرح سے، خدا تو کال میں بھی معجزے کرتا ہے اور تو کس طرح سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تیرا شکر ہو آج ہی سے اس وہ فائنینشیل اتھارٹی جو تو نے مجھے دی ہے، مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے اور فضل دے کہ میں لوگوں کو سکھا سکوں، تاکہ میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تیرا کلام کام کرے، اور ہم اپنی ساری مشکلوں سے، جو فائنینشلی لوگ پریشان ہیں دنیا میں، پورے ملک میں، پاکستان میں، گھر گھر میں، خاص طور پر وہ لوگ جو غریب ہیں، جو بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، خدا یہ کلام ان کے اندر چلا جائے اور روح القدس کے وسیلہ سے کام ہو، اور تو ان کی ساری ضروریات کو پورا کر۔ تیرا شکر ہو، تیری ستائش ہو کہ تو نے میری دعا کو سنا ہے، تو نے ہم سب کی دعاؤں کو سنا ہے۔ ہم یہ ساری دعائیں آئے باپ تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین آمین۔